نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا۔ یہ قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں سے ہے سورہ صافات۔ اس میں قرآن حکیم نے صف کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ صف فرشتوں کی بھی مراد ہو سکتی ہے، وہ صف مسلمان جماعت کی بھی مراد ہو سکتی ہے، وہ صف مسجد کی صف ہے نماز کی، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، وہ صف میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں جو فوج کھڑی ہوتی ہے، دفاع کرتی ہے، جنگ کرتی ہے، وہ صف بھی مراد ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم نے صف کی قسم اٹھائی ہے کہ صف کو قائم کرنا، ڈسپلن قائم کرنا، اپنی زندگی کو ترتیب میں لے کر آنا، بے ہنگم اور بے ترتیب زندگی سے نکلنا، یہ اتنا ضروری ہے کہ قرآن اس کے لیے قسم اٹھا رہا ہے، والصافات صفا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم جن کے لیے قرآن صف کی اہمیت کو پیش کر رہا ہے، ان کے ہاں زندگی کی ترتیب ہی کوئی نہیں ہے، یعنی صف میں کھڑا ہونا، قطار بنانا، ڈسپلن کو قائم کرنا، مسلمان اسے عار سمجھتا ہے، یہ نہیں اختیار کرتا۔ آپ کو زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع نظر آئیں گے جہاں پر آپ محسوس کریں گے کہ یار یہ ہم غلط جا رہے ہیں۔ دین اسلام ہمیں جو رہنمائی دیتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہ روڈ ہی بند ہو جائے، تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی قطار نہیں ہے، یہاں کوئی لائن نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، یہاں کوئی ترتیب نہیں ہے، سب کچھ بے ہنگم ہو جائے گا، اور وہاں سے اب نکلنا کار دارد ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جانوروں کے اندر اتنی عقل رکھی ہے کہ وہ ایک ترتیب میں آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ پرندوں کو دیکھیں، صبح جب وہ سفر کرتے ہیں تو ان کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ انسان کی کوئی صف نہیں رہی، کوئی ترتیب نہیں رہی، اور بالخصوص مسلمان نے اپنی زندگی میں سے یہ چیزیں نکال دی۔ اس لیے قرآن قسم اٹھا کر یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہمیں اسے درست کرنا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام قداح، وہ جو کمان ہے، تیر ہے، تیر کے ساتھ صف کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ جب تک صف ٹھیک نہ ہوتی نماز شروع نہیں ہوتی تھی، پہلے اسے ٹھیک کیا جاتا کہ صف ٹھیک کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب صف ٹھیک کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہمارے ہاں اردو میں کہا جاتا ہے کہ صفیں ٹھیک کر لیں، مل کر کھڑے ہوں۔ اور جب آپ حرم میں جائیں گے وہاں بھی وہ کہتے ہیں سووا صفوفکم، صفیں صحیح کرو، سد الخلل، درمیان میں خلال نہ ہو، مل کر کھڑے ہو، قریب قریب ہو جاؤ۔ جب اس طرح کی آواز لگتی ہے تو ہم ماشاءاللہ اس وقت تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ چکے ہوتے ہیں، اب امام بعد میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہاں بھی مجھے ساتھیوں نے شکایت کی کہ ابھی قاری صاحب کہہ رہے ہیں صفیں ٹھیک کرو، اور بندے نے نیت باندھ لی اور انہوں نے اللہ اکبر بعد میں کہی۔ اس لیے اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ہوتی ہے، سووا صفوفکم کے ساتھ تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی، سد الخلل سے تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی، صف ٹھیک کر لو سے تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی۔ جب اس نے امام صاحب نے کہا صف ٹھیک کر لو تو اس نے جناب نیت باندھ دی، نیت نہیں باندھنی جب تک کہ اللہ اکبر نہ ہو۔ اللہ اکبر ہوگا تو نیت باندھے گا۔ اس سے پہلے اگر کوئی رہنمائی دی جا رہی ہے تو جس زبان میں بھی ہو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ یہاں پر کیا رہنمائی دی جا رہی ہے، اور اس رہنمائی کے مطابق وہاں پر کام کیا جائے، کردار ادا کیا جائے۔ تو قرآن حکیم یہاں ان قسموں کو بیان کرنے کے بعد یہ رہنمائی دیتا ہے ان الہکم لواحد، تمہارا الہ جو ہے وہ اکیلا اللہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے۔
اگر تم بہت سارے الہ بنا لو گے تو پھر تم اپنی زندگی میں پریشانی پیدا کر لو گے، کس کس کی بات مانو گے، کس کی بات ٹھکراؤ گے؟ اس لیے لا واحد اللہ کی ذات ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنا ہے۔ پھر قرآن حکیم یہاں آخرت کے حالات کو بھی پیش کرتا ہے کہ جب انہیں کہا جائے گا کہ ان ظالموں کو سب کو وہاں حشر میں جمع کیا جائے گا، احشر الذین ظلموا، سارے وہاں جمع ہوں گے اور وہاں پر باس پرس ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا، تو جواب کے لیے تیار ہونا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے، بات کریں گے، گفتگو کریں گے، آمنے سامنے کھڑے ہیں اور آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ تم تو انکم لتاتوننا عن الیمین، بڑے دائیں طرف سے آتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، آج وہ تمہارے سارے دعوے کہاں ہیں؟ تم بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہو۔ تو ان کی یہ آپس میں گفتگو اور مکالمہ جات قرآن حکیم پیش کرتا ہے۔ یہی مکالمہ انسان اور شیطان کا بھی قرآن نے پیش کیا ہے، اور وہاں پر بھی قرآن یہ رہنمائی دیتا ہے کہ یہ قیامت کے دن جن کے پیچھے آج تم چل کر انہیں اچھا یا بڑا سمجھ کر، عقل مند اور دانا سمجھ کر ان کی تباہ میں لگے ہوئے ہو، قیامت کے دن انہوں نے تمہیں چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں ساتھ ہوں۔ اس لیے انبیاء کا ساتھ یہ انسان کو کامیاب کرائے گا، اور انبیاء کے علاوہ باقی سارے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان آخرت کے واقعات، جنت و جہنم کے تذکرے اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہاں انبیاء علیہ السلام کا بھی تعارف پیش کیا، سیدنا نوح علیہ السلام کا تعارف پیش کیا کہ دیکھو یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں انسانیت کے رہنما بن کر آتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، قوم مقابلے میں کھڑی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشن پر لگے ہیں، لیکن سلامتی کس کو مل رہی ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں، جہانوں میں سلامتی سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے۔ اب جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جڑے گا اس کو سلامتی مل جائے گی۔ پھر قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، فنظر نظرۃ فی النجوم، وہ سارے جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں کہ ان کی عید ہے، اور اس عید پر انہوں نے باہر جا کر کرتب کرنے ہیں، تو انہوں نے فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کی طرف نگاہ دوڑائی، فقال انی سقیم، کہا میں تو بیمار ہوں، اس لیے میں تمہارے اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا، تم اپنے پروگرام میں خود جاؤ۔ اب جب وہ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت سارے پاش کر دیے، ان کو توڑ دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان کو جو قرآن اس ساری گفتگو کو پیش کرتا ہے، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کی وہاں بات نہ چلی تو وہ کہنے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ میں نے آگے اس پروگرام کو، ہدایت کے سلسلے کو کیسے چلانا ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے انہیں اسحاق نبی صالح کی خوشخبری دی کہ یہ اللہ آپ کو یہ اسحاق عطا کریں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے سارا بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بنی اسماعیل کا سلسلہ چلتا ہے، اس میں کثرت سے نبی آئے، اس میں کثرت سے نبی نہیں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیے گئے۔ اب قرآن حکیم یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ رہنمائی دیتا ہے، سلام علی ابراہیم، سلامتی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے۔ موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا اور فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، فرعون کے پاس فوج ہے، حکومت ہے، پیسے ہیں، اقتدار ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی موسیٰ اور ہارون کے لیے ہے، سلامتی سلام علی الیاسین، سلامتی حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے، ان کے مقابلے میں وہ بالا بک، وہ بادشاہ
اور اس کا وہاں بنایا ہوا بت اور وہاں پر چلنے والا شرک، قرآن حکیم ان تمام چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اپنے رسولوں کے لیے یہ بات لکھ دی ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ انبیاء کی جماعت ہمارا لشکر ہیں، ان کے ساتھ مل کر چلنے والے ہمارا لشکر ہیں، ہمارا لشکر غالب ہوگا اور اس کو اللہ جل جلالہ قوت اور طاقت عطا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لشکر بن کر، طاقت بن کر، قوت بن کر، بجلی بن کر یہ تم ظالموں پر آ کر جو ہے نا وہ گرے گا، تمہیں تباہ کر دے گا اور تمہاری حیثیت مٹ جائے گی۔ اور پھر جب حیثیت مٹے گی تو کس کی حیثیت قائم ہوگی؟ فرمایا سلام علی المرسلین، اللہ کی طرف سے آنے والے ان سارے رسولوں کے لیے سلامتی اور امن کا پیغام ہے، سلام علی المرسلین۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے جب یہ سلامتی دے دی، فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزہ، سب تعریفیں اس رب العزت کی جو عزتوں کا، اقتدار کا، قوتوں کا، طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، ساری سلامتیاں رسولوں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اس سارے عمل پر، اس سارے کردار پر اب تعریف کس کی ہے؟ اس رب العالمین کی ہے۔ اس لیے قرآن شروع ہوا تو الحمد للہ رب العالمین پر، اور جب رسولوں کو سلامتی ملی پھر الحمد للہ رب العالمین، اور جب دنیا سے ظلم مٹا، ظالموں کو کافر کردار تک پہنچایا گیا۔ 7ویں سپارے میں پیچھے تفصیل گزر چکی ہے، وہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان ظالموں کو تباہ کر دیا تو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ستائش وہ تب مکمل ہوگی جب انبیاء اور رسل کا یہ دور زندہ ہوگا اور اللہ کی مخلوق اس کے اوپر آنے والا ظلم ٹوٹے گا اور اللہ کی مخلوق کی مدد کا دور پیدا ہوگا، پھر سلامتیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن حکیم کا تعارف نصیب فرمائے، اس کی سمجھ اور پہچان عطا فرمائے، انبیاء اور رسل کی اتباع میں قبولیت نصیب فرمائے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کا ذریعہ اسی میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأصدقائنا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔